اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل، آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی، فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکال ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا مر گئے تو درخت سے کوئی بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا بھائی، آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی، جیسے دینی مدارس۔ دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، میں پورا پروفٹ خود رکھوں؟ کیا خیال؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا، 1 دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے، 1 دفعہ فائدہ بھی ہوا۔
ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا، وہ پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے، مالدار علاقے کے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی، ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے، تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں، یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں تو ویلیو، تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا، 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے، یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں، تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا، بات کیا چل رہی تھی، ہاں بندہ میرے پاس آیا، رہتا پوش ایریا میں، مالدار علاقے میں، مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو، میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو، یہ چیز آپ خود پورے پیسوں کی، پورا پروفٹ آپ کا، مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں، اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا، صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے، او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے، اور ثواب کمانا ہے نا، تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں، کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے، ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر گیا، تو وہ تو بس ایک ثواب مقصود مل گیا، تو اب تو ختم نا، صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کو بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال دو، کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے، وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، جب میدان حشر ہوگا نا، بہت سختی کا دن ہوگا، تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو بھوک لگ رہی تھی، کسی نے آپ کا اکرام کیا، تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے، تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں، بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے، آپ بھوکے تھے، اور آسان مثال، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو، پیسے بعد میں. اس نے کہا چل یار میں اپنے پیسوں سے جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا، اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے، پیٹرول نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آ گیا ہے، اس کی ضرورت تو پوری کرنی. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی، تو اللہ اعلان کرے گا، بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ. جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا، تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال. اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے، ایسے ہی ہے، اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے، لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی، گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا، یعنی میرے ماتحت تھی، اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں. تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے
لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں. جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا, جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو, اب 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو. یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں. یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں خانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے, فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی, اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے, تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے, اور یہ چند ضروری کام جن میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری, پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات سمجھ. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر میرے بیان سنتے ہو, کیا خیال ہے؟ پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں, اور پھر عجیب بات ہے, آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے. پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے
حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا، میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو، ان کو نہ بھیڑ چڑھاؤ اپنے توکل، ٹھیک ہے نا. اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کمی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں، کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا، پھر نہیں بڑھے گا، پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا. کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار، تو کوئی بات نہیں، پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو. تو خاندانی نہ ہو، غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے، تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے، تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے، بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا، پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے، کل مروں کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا، عادت ایسی پڑتی ہے اس کی، پھر کل دوبارہ یہ سوچ کے دوبارہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا، اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنا، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بھائی کو بھی بتاؤ، رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے، مدرسہ بنا سکتا ہے، یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا ماشاءاللہ کھا رہا ہے، کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا. جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں، اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے، شو مارنے کے لیے نہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ، جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے، ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو، ٹھیک ہے نا. نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو، بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں. فری پھوکٹ کی نصیحت جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے، کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے یہ کر لو، یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یوں کیوں نہیں، ویڈیو گیم کھیلتا رہتا، پٹاخ تھپڑ لگایا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو بتائے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ، وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے، ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو، نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، امریکہ میں ہیں وہ. میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کرتے رہتے ہو، اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں، اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا، تو بس ہم نے ابا سے سیکھی، ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی، نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملی. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا. قوموں پہ لطیفے ہیں نا. ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے، سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے سارے یہاں جمع ہو گئے، دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز. تو بچے کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں، آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے، کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے. اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ، اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ. بھول جاؤ نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں. خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا، کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا، آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی بیان ختم ہو جائے پھر کرنا. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بعض فقیروں کو وہ کرتے ہیں، اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا، یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ
کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے, کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی, تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا. مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں, لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ, بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں, لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, نہ لین دین کرنا چاہیے. امن سے شانتی سے رہو, ٹھیک ہے, لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو. دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں, عیسائی بھی ہیں, وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا, وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, تم لکم دینکم ولی دین, تم جاؤ تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے, دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا, کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ. تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں, یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے, پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے, آپ کریں وہ. لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر, بیچ کا نہ بنے. میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند, میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے, نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند. قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے, وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو. تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں, جو سنی ہیں سنی, محرم میں حلیم پکا رہے ہیں, حلیم کھا رہے ہیں, محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں, محرم میں مرثیے سن رہے ہیں, رکشے والے بھی مرثیے لگا کے, ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو, جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے, لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر, سمجھ رہے ہو, آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے, وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں, ان کی 4 بیویاں تھیں, بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا, جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی 4 بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی, تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی, بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے, تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں, چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا, آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ, اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے, نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے, رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا, ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی, حضرت حسین نبی کے نواسے, تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ, بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے, اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے, مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے, اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے, جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں, تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی, زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ. تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا, گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت, چیخنے چلانے کی, ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں, مرثی آپ نہ سنیں, انہیں سننے دیں, انہیں کرنے دیں. آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو,
کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا. بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ. اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے. ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے اور ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار، کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا، کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا، جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے. یہی ہوتا ہے نا یار، جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو 1 وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے دوست کو فون کیا تجھے کھانا ملا، کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا، آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا، کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے، تیری یاد میں کیا کروں گا، کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آجا بھائی تو بھی آ جا یار تو بھی آ جا. یہ کامن سینس، میری جو سینس ہے بھائی، میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پیئیں گے بھی پلائیں گے بھی، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے، اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے، سب جگہ پانی ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں. آپ یہ کام نہ کریں، نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں، کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے، جس سے یہ پتا چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا، حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو، حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی، حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی. تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں، میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا، میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا؟ ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ آج ہی ویسے ہی خیال آیا. تو بھائی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی، وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا، وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے، حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت، صرف ایک خدا ہے ہمارا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو، ان تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ، کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ اچھا، تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات،
یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں، ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی، سب میں ہیں ایسے لوگ، تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا، واقعہ بیان کیا، اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری، آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب، ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے، ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑا. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی، کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی، کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں، رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں، ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اسے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ، اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں، روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی، وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے، تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں، لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں، اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہو گئے یار اگلا بتاؤ، یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا. رکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب آپ جوش میں آ رہے ہو. اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے، میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے، خوش کرنے کے لیے، تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں، مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے. لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھٹے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے بدلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں. اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقہ، یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہو؟ تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے، ثواب پہنچانے کے
بولو یار غلط ہے بدعت ہے لیکن بسم اللہ، اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ، بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں یار اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا، بہت سو بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. لڑے نہیں کسی سے، محبت سے انکار کر دیں یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں. میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں. او بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے، عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے. میں پاکستان کا واحد. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، وَالْيَتَامَى یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کو کھلاؤ، وَابْنَ السَّبِيلِ مسافروں پر خرچ کرو. الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتا یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو. تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو. اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین البأس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو. اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں. ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتا. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا. اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت
وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرلی جو آ گیا آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے, روتے ہوئے گریبان چاک کرنا, اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج